اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت فرمائے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے۔ جنت کیسے ملے گی؟ انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کی رسول کی اطاعت سے ملے گی، اللہ کے رسول کی محبت سے ملے گی، اور ان کی یاد میں، ان کے پیاروں کی یاد میں رونے سے ملے گی۔ خوف خدا، عشق رسول سے آنکھوں سے جو آنسو بہے، اس آنسوؤں کے قطروں سے ملے گی۔ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہے قرآن و حدیث میں، یعنی ہم خوش نصیب ہے کہ ہمارے فضائل ہے قرآن و حدیث میں۔ اور جنت کیسے ملے گی؟ پہلے ہم سن چکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق خدا میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، امت کی فکر میں، اور سارے جہاں میں جب بھی کوئی ایسا وقت آیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ اٹھے، آنسو رواں ہو گئے۔ وہ خوف خدا سے بھی ہوتے، تلاوت قرآن سے بھی تھے، نماز کی حالت میں بھی تھے، اور امت کے غم میں بھی، اہل بیت کے غم میں بھی، اپنے پیارے صحاباؤں کے غم میں بھی تھے۔ اس کے بعد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہم نے کچھ رونا دیکھا کہ آپ کا بھی رونا اللہ رسول کی محبت میں تھا، قرآن کی تلاوت میں تھا، نماز کی حالت میں تھا، لوگوں کے مسئلے مسائل سن کر رونے میں تھا۔ ایسے پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب ہم سن رہے ہیں، خوف خدا میں، یاد الہی میں، نماز کی حالتوں میں، لوگوں کی فکر میں آپ کا رونا۔ آج ہم سنتے حضرت ابو سنانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھی کہ آپ نے ایک برتن منگوایا جو عراق کے قلعوں سے آیا تھا، اس میں انگوٹھی وغیرہ بھی تھی۔ جب منگایا تو ایک بچے نے اپنے منہ میں انگوٹھی ڈال دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ سے نکال کر رونا شروع کیا۔ اہل مجلس کے لوگ بھی رونے لگے۔ کسی نے پھر عرض کی کہ یا امیر المومنین عمر، آپ کیوں روتے ہیں؟
اللہ پاک نے آپ کو تو فتح دی ہے دشمنوں پر، آپ کی آنکھیں تو ٹھنڈی ہونی چاہیے۔ تو پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب کسی قوم پر دنیا فتح کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک ان میں عداوت اور بغض ڈال دیتا ہے۔ میں اسی بات پر ڈر گیا اور اس لیے رو رہا ہوں۔ ایک جگہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی بلا کر بھجوایا۔ جب میں ان کے دروازے پر پہنچا تو میں نے ان کے رونے کی آواز سنی۔ جب میں ان کے قریب گیا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا کوئی حادثہ پیش آیا؟ امیر المومنین کیوں روتے ہو؟ کوئی خطرے کی بات آئی کیا؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یوں کہا کہ کیوں نہیں روؤں، کیوں نہیں، بڑا سخت خطرہ ہے۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر ایک کوٹڑی میں لے گئے، اس میں بڑے بڑے گڈر پڑے ہوئے تھے جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا آل خطاب سے یہ مال اللہ ذلیل کرے کہ میں یہ مال کو کسی تک نہ پہنچاؤں۔ اگر یہ مال اتنا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیتا، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیتا، مگر یہ مال میری وراثت، میرے خلافت کے دور میں آیا، مال کی زیادتی ہونے کی وجہ سے رونے لگے۔ کیا ان کی شان تھی اور آج ہماری کیا ہے؟ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ ان کے لیے ایک کپڑا، کچھ تھوڑا سا کھانا اچھا آ جاتا تھا تو روتے تھے خوف الہی میں کہ حساب و کتاب کے ڈر سے کہ اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ مگر وہ اس لیے بھی کہ اللہ نے ان کے لیے وہاں سب کچھ رکھا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومنوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت۔ ہمیں ضرورت جو ہے وہ ضرورت کے حساب سے ملتا بھی ہے، اور پھر ہمارے لیے آخرت میں جنت میں اور خزینہ، بے حساب خزینہ، ہر قسم کا، ہر نعمتوں کا انشاءاللہ ملے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں نے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا، پھر ہم نے امہات المومنین کے لیے 4000، مہاجرین کے لیے 4000 اور باقی سب کے لیے 2000 مقرر کر کے سب مال راتوں رات تقسیم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے حوالے ہیں، بڑی بڑی حدیثوں سے۔ یہ حوالہ ہے کنز الامہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 317 پر، اور یہ بخاری، مسلم، ترمذی، ساری چیزوں میں کیا بڑے بڑے مصنف بزرگوں نے بڑے بڑے باب بنائے ہیں، کیا رونے کے فضائل، جہاد کے فضائل، صدقے کے فضائل، نماز و روزوں کے تو ہے ہی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ابو بکر سے بہتر ہیں، تو آپ ناراض ہو گئے اور رونے لگے اور کہا ایک رات ابو بکر کی اور ایک دن ابو بکر کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر کی تمام زندگی سے بہتر ہے، اور وہ رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
ساتھ تھے، اور وہ رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غارِ ثور میں تھے، سفر میں تھے، وہ دن اور رات عمر کی زندگی کی ساری عبادت سے افضل ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی کہ جب آپ نے وفات پائی تو سب لوگ پریشان تھے، مگر انہوں نے سب کو سنبھالا۔ حوالہ ہے بہقی۔ اور پھر آپ رونے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر جلوہ افروز تھے، تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک تہمت لنگی پہنی تھی۔ چٹائی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلو اور پیٹھ مبارک میں دیکھنے کو ملتے تھے، اور یہ دیکھ کر آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر پوچھا، عمر کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ نہ روؤں تو کیا کروں، آپ کا سارا اثاثہ یعنی سامان میرے سامنے ہے، کیسر و کسرا والے باغات، نہر، پھر بھی آپ اس طرح سے۔ تو آپ نے فرمایا، اے عمر، تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ہمارے لیے آخرت میں ہر نعمت اللہ عطا کرے گا، اور یہ دنیا ہماری ضرورت کے وقت کی ہے، اور مسافری کرتا ہے اس طرح کی ہے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فضائل امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ انصار کے مرد اور عورتیں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا، اس ڈر سے رو رہے ہیں کہ آپ کا انتقال نہ ہو جائے۔ یہ عشق رسول تھا، یہ محبت رسول تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرے کے باہر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، اور آپ نے سر پر چادر ڈالی ہوئی تھی، اور دونوں طرف کے کنارے کندھوں پر ڈال رکھے تھے، اور سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگو نہ رو، اور پھر کہا، انصار کم ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ انصار لوگوں میں سے وہ ہو جائیں گے جیسے کھانے میں نمک ہو، لہذا انصار کسی کام کا ذمہ دار بنے، اور اسے چاہیے کہ ان کے بھلائی کرنے کو قبول کرے اور برے کاموں سے دور رہے اور درگزر کرے۔ پھر ام فضل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور موت کی وقت خدمت میں آئی اور کہا اور رونے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر فرمایا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وفات کے بعد پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا،
اور آپ کے بعد یہ لوگ پتہ نہیں ہم سے کیا رویہ کریں گے، ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد آپ کو کمزور سمجھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو الوداع کہنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے محبوب کبریا، محبوب دو عالم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد اور میری جان قربان ہو کہ ان کے وفات سے 6 دن پہلے ہمیں ان کی وصال کی خبر ہوئی تو ہم جدائی کا وقت قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جمع فرمایا۔ ہمارے اوپر بڑی نظر پڑی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا تمہیں خوش آمدید، اللہ عمر دراز کرے، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہیں اچھا ٹھکانہ دے، تمہاری مدد فرمائے، اللہ تمہیں بلند فرمائے، تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں رزق عطا فرمائے، اللہ تمہیں توفیق دے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں قبول فرمائے۔ اور پھر فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ سے درخواست دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارا خیال رکھے اور تمہارے ہر کام اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ میں تمہیں اس بات سے بھی ڈراتا ہوں کہ اللہ کے مقابلے میں اس بندوں کے متعلق کہ اس کی زمین پر وہ تکبر نہ کرے، یعنی گھمنڈ کرنے والوں کو نصیحت دی۔ اللہ نے مجھ سے اور تم سے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کی سورہ قصص کی آیت پڑھی، ترجمہ یہ عالم میں آخرت ہم ان ہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتا ہے اور نہ فساد کرنا چاہتا ہے، اور نیک نتیجہ متقی لوگوں کو ملتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھا اور فرمایا، ترجمہ سورہ زمر کی آیت نمبر 6، پھر فرمایا اللہ کا مقرر کرتا وقت اور اللہ تعالیٰ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان بیری کا ایک درخت، فرشتوں کے پہنچنے کی حد وہیں تک، اور ایک مقام ہے عرش الہی سے احکام یہیں پہنچتے ہیں۔ جنت المأوا مقیموں کی آرام گاہ والی جنت ہے، لبریز پیالے، سب سے بلند رفیق اللہ کی طرف سے واپس جانے کا وقت اب میرا بالکل قریب ہے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کو غسل کون دے؟ آپ نے فرمایا میرے خاندان کے مرد میں سب سے زیادہ قریب رشتہ دار اور حضرت عباس و حضرت علی۔ پھر ہم نے پوچھا آپ کو کس میں دفن کریں؟ آپ نے فرمایا یہی میرے کپڑوں میں کفن دینا، یمن کی جو جوڑا ہے یا مصری کپڑوں میں۔ ہم نے کہا پھر آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے؟ آپ نے فرمایا اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور تمہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ جب تم مجھے غسل دے چکو اور میرے جنازے کو میرے اس کمرے میں قبر کے کنارے رکھ دو، پھر تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جانا، کیونکہ سب سے پہلے حضرت خلیل اور ذبیح اسماعیل اور ہم نشین جبرائیل میری نماز جنازہ پڑھیں گے۔ حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل ملک الموت پورے لشکر فرشتوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھیں گے۔ پھر تمہیں ایک جماعت بن کر اندر آ جانا اور مجھ پر صلاۃ و سلام اور نماز پڑھنا،
عورتوں کو نوحہ گریہ زاری کر کے چلا پکار کرنے سے روکنا، شور مچانے سے روکنا، بلند آواز سے روکنا، اس لیے کہ اس سے مجھے تکلیف ہوگی۔ پھر تم لوگ میری طرف سے اپنے لیے سلام قبول کرو، جتنے میرے امتی غائب ہے انہیں بھی میرا سلام کہنا، یہ ہمارے لیے ہے، انہیں بھی میرا سلام کہنا، جو میرے دین میں داخل ہو اسے بھی سلام کہنا، جو میری اطاعت کرے اسے بھی میرا سلام کہنا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون آپ کو قبر میں اتارے؟ تو پھر آپ نے فرمایا میرے خاندان کے مرد اور ان کے بہت سے لوگ۔ پھر آپ نے فرمایا ان میں سے بہت سارے فرشتے بھی ہوں گے مگر تم اسے نہ دیکھ سکو گے۔ سبحان اللہ۔ اب ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے فضائل قرآن و حدیث میں، میدان حشر میں دوسرے کے مقابلوں میں ہمارا گواہ بننا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے اور اسی طرح ہم نے تم کو ایسی ہی ایک جماعت بنا دیا جو نہایت اعتدال پر تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ بنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دینے والے ہو۔ قرآن پاک پارہ نمبر 3 میں ہے۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا کیا تم نے دین کی تبلیغ نہیں کی؟ کیا تم نے لوگوں تک ہمارا کلام پہنچایا نہیں؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے اے میرے رب میں نے پہنچایا۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آئے گا کہ گواہ پیش کرو۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہے کہ یہاں اللہ پاک امت مصطفیٰ کی شان بتا رہا ہے، ورنہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر جیسے۔ تو نوح علیہ السلام اپنی امت کے کچھ لوگوں کو بلائیں گے تو امت نہ کہہ دے گی کہ نہیں ہم تک تو کوئی تبلیغ والا پہنچا نہیں ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج اور پوچھ اس کو۔ پھر ہم میں سے کسی کو بلایا جائے گا، ہو سکتا ہے بڑے بڑے اولیاء اللہ یا بڑے بڑے امام یا بڑے بڑے صحابی یا اہل بیت کو بلایا جائے۔ پھر وہ امت یعنی امت مصطفیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے لوگ گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ اللہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی۔ تو پھر اللہ کہے گا تمہیں کیسے معلوم کہ تبلیغ کی؟ تو پھر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہے گی کہ یا اللہ ہم نے تیرے نبی سے امام الانبیاء سے تیرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ پھر اللہ کہے گا آپ نے میرے حبیب کا نام لیا ہے تو ہم آپ کی صداقت اور آپ کی گواہی ضرور قبول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بڑا پیارا نبی امام الانبیاء اللہ نے اپنا حبیب عطا کیا، اور اس کا ذکر سورہ توبہ کی آخری آیت میں ہے بلا شبہ تمہارے پاس ایک پیغمبر تشریف لائے جو تم ہی میں سے ہے
جن کو تمہاری مسرت یعنی تکلیف گراہ گزرتی ہے، یعنی تم تکلیف میں ہوتے ہو، تکلیف میں ہوتی ہے تو آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، اور تمہاری نفع کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، یعنی تمہیں اگر کوئی فائدہ ہوتا ہے دینی اور دنیائی تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور ایمانداروں کے ساتھ بڑے شفیق یعنی بڑی محبت اور مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ توبہ آخری آیت پارہ نمبر 11۔ اور اسی میں قرآن کہتا ہے، اے حبیب ہم نے تمہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال ہے جیسی کسی شخص نے آگ جلائی ہو، سو جب اس نے اپنے چاروں طرف روشنی کر دی تو پروانے اور زمین پر پھرنے والے چھوٹے چھوٹے جانور گرنے سے روکنے لگے۔ جیسے آگ جلائی ہو تو پروانے اس میں جلنے، چھوٹے چھوٹے جانور اڑنے والے جلنے کے لیے جائیں اور اس کو روکے۔ بس آپ نے فرمایا اسی طرح، اور یہ روایت بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، پھر آپ فرماتے ہیں بس اسی طرح میں تمہیں روک رہا ہوں، جہنم کی آگ جل چکی ہے، جل رہی ہے، اور تم کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیسے عمل کر رہے ہو، اور جہنم کی طرف تم جا رہے ہو، اور میں سب کو روکتا ہوں اس آگ میں جلنے سے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک تمہیں اور مجھے ہدایت نصیب فرمائے، اور عشق رسول، خوف الہی اور اطاعت رسول اللہ، اطاعت خدا عطا فرمائے۔ درشی پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار بشر الاسرار وسید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی کل وقت وحین۔ اگر رحمت کائنات نہ ہوتے تو حضرت آدم علیہ السلام اور ساری کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک، صاف، سرملی آنکھیں اور ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے، اللہ کا حضور کو خوش کرنے پر وعدہ اور واقعات۔ عیسیٰ علیہ السلام اور شان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے شان و نام محمد، ساری دنیا کی چابیاں محبوب خدا کے ہاتھ میں۔ میرے مالک نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میرے مالک نے ساری کائنات کی چابیاں میرے حوالے کی ہیں، میرے مالک کا ہاتھ میرے سینے مبارک پر ہے۔